اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 5ویں پارے کی سورہ آل عمران بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 6 پارے کے اخیر تک تلاوت ہوئی۔ ٹوٹل 2.25 پاروں کی تلاوت ہوئی اور ہمارے 6 پارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے پورے ہوئے۔ آج کے سبق میں جو شروع کا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو وہ منعم علیہم یا وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس آیت میں اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نبیین ہے، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے اور صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا حشر کروں گا۔ تو ان لوگوں کا راستہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا راستہ دکھائے۔ آگے ایک اور آیت ہے، ویسے آیتیں تو بندہ دل کرتا ہے کہ ہر ایک پہ تھوڑی بات کرے، لیکن مشکل ہے، وقت کم ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوں گے تم، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم بہت بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو، یعنی جتنے بھی آپ موت سے فرار کا، موت سے بھاگنے کا سامان تیار کرو، موت سے بھاگو، اپنے لیے پروٹیکشن اور کیا طرح طرح بناؤ، احتیاط کرو، لیکن جب موت آنی ہے تو آئے گی اور آ کر رہے گی۔ احتیاط کرنا اچھی چیز ہے، لیکن جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں کیا انہیں موت نہیں آئے گی؟ وہاں آ کر رہے گی اگر موت لکھی ہے، اور اگر موت لکھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شیر کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے زندہ واپس۔ آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا کہ موت کے منہ میں بندہ چلا جاتا ہے اور اللہ پاک پھر اسے نکال لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قتل کرتا ہے کسی مسلمان کا، قصداً کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو قصداً کسی مسلمان کو، مومن کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے سخت بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے اگر کوئی مسلمان کو قصداً قتل کرتا ہے، کوئی خطاً قتل کرتا ہے، مطلب لگ گیا، اس سے مر گیا اس کے ہاتھوں، اس کا قصد نہیں تھا، اس کا بھی حل بتایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ پھر ایک غلام آزاد کرے اور دیت ادا کرے۔ تو غلام تو آج کل ہے نہیں اور دیت ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر جو وارثین ہیں اس کے وہ راضی ہوئے دیت پہ تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ سفر کا بیان فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب آپ سفر میں نکلو تو کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر اگر آپ قصر نماز پڑھو، یعنی 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت والی نماز وہ 2 پڑھ لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی کئی باتیں ہیں۔ منافقین کا تذکرہ ہے اور فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو کافر ہے وہ آپ کا دوست کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور آخر میں 5ویں پارے کے آخری آیت ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، یا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، اس کا بدلہ آپ کو
ملے گا۔ آگے سورۃ مائدہ اس کی بھی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو، وعدوں کو پورا کرو۔ تو وعدہ دنیاوی ہے، دنیا میں کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے، یا اخروی وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں حرام ہے، میتہ ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جاتا ہے کسی اور کے نام پر، وہ جو بھی ہوں وہ بھی حرام ہے۔ وہ چیز جس کا گلا دبا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جو کہیں بلندی سے گر کر مر جاتا ہے کوئی جانور، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جو کسی جانور کی وجہ سے وہ مر جائے اسے کھا لیں تو بقیہ حصہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ سارا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے اسی آیت میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت مکمل کی تمہارے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے مقرر کیا، میں راضی ہوا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، اور یہ آیت جو جیسی نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو پڑے کہ دین مکمل ہوا، آپ علیہ السلام کی ڈیوٹی مکمل ہوئی، تو اب تو آپ نے چلے جانا ہے۔ تو ان کے فراق میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن نہ بنا لیتے، اتنی بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کی شام تھی، تو اس دن تو ہماری دو عیدیں تھیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو آپ لوگ اس دن کو عید کیا بناتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عید کے دن ہی نازل فرمائی ہے یہ آیت، دو عیدیں تھیں ہماری۔ تو یہ بھی آج کے سبق میں گزر گیا۔ اور بھی موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم سے کہ جا کر عمالقہ سے لڑو، تفصیلی بات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، آپ کے سامنے واقعہ گزر چکا ہے، جو ساتھی درس میں شریک تھے۔ تو وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر میں کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر ان سے لڑیے، اور جب پتہ چلے ہمیں کہ وہ سب لوگ مر گئے یا آپ لوگ غالب آ گئے تو ہم بھی آ جائیں گے، وگرنہ ہماری ہمت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ تو یہ بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ تو یہ واقعہ بھی آج گزرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک حابیل ہے اور ایک قابیل، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت قانون یہ تھا کہ ایک دن کے بھائی کی بہن جو ہوتی تھی، اگلے دن کے بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ ہو جاتا تھا۔ تو حابیل کی بہن کا رشتہ قابیل سے ہونا تھا، قابیل کی بہن کا رشتہ حابیل سے ہونا تھا۔ حابیل کی بہن خوبصورت تھی، قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قانون کے روح سے وہ تو حابیل کی طرف جانی چاہیے تھی، ان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے تھا۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، وہ کہتے نہیں میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، اور اس بہانے حابیل کو قتل کر لیا۔ یہ دنیا پر پہلا قتل تھا، اور جب قتل کیا تو اب تو پہلے سے کوئی اس طرح واقعات ہوئے نہیں تھے، اب اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کا کریں کہ اب تو یہ باڈی پڑی ہے، ڈیڈ باڈی، تو دفنانے کا تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی ادھر۔ اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا، دو کوے بھیجے، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر جس نے مارا تو اس کوے نے پاؤں کے ذریعے سے جگہ کھودی اور اسی میں اس کوے کو، مردے کوے کو چھپا دیا، تو اس کو آئیڈیا آ گیا کہ جو میں نے مارا ہے اس کو اسی طرح میں چھپا دوں۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے کھڈا کھود کر اسی میں چھپا دیا۔ یہ زمین پر، روئی زمین پر پہلا خون تھا جو گرا تھا، اور کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا پورا حصہ ہے قابیل کا حصہ، کیونکہ جو نیکی شروع کرتا ہے تو نیکی کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، جو برائی شروع کرتا ہے تو برائی کا اجر، وہ جو گناہ ہے وہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جس شخص نے ایک نفس کو بھی، ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا، یہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے تمام کے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک زندگی بچا لی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کی زندگی بچا لی۔ آگے اللہ تعالیٰ چور کے سزا کا بھی ذکر کرتا ہے کہ السارق والسارقۃ، کہ چور اور چورنی جو چور کرتی ہے دونوں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو جو چور کی سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنا، یہاں سے ہاتھ کاٹنا۔ تو یہ سخت سزا اللہ نے اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ جو کوئی سوچے گا بھی اس سزا کا کہ میں چوری کروں گا تو مجھے یہ سزا ملنی ہے، وہ کبھی بھی چوری کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے امن ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ اسے پہنچا دو، دوسروں تک دعوت دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم آپ نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک دین پہنچایا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی اس وجہ سے، وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کی اس وجہ سے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب کوئی برائی کا کام ہوتا تھا وہ منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کرتے تھے، وہ برائی کو منع نہیں کرتے تھے، نیکی کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو جو شخص آج بھی دعوت اور تبلیغ کی محنت نہیں کرے گا، جو دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلائے گا، جو برائی سے منع نہیں کرے گا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی اسی طرح لعنت ہوگی جس طرح بنی اسرائیل پر اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔